السلام علیکم ناظرین، قرآن کے ترجمے کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی تیسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کر دیا تھا۔ اب ہم اس کے آگے کا ترجمہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے انکار کیا۔ اس نے فرمایا، بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں اور اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، چار اور ناچار، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالات کفر میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی، اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا اس سے قبل کی توریت اترے۔ آپ کہہ دیں کہ تم توریت لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم حنیف ایک کے ہو جانے والے کے دن کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راستے پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ دیں اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لے آیا، تم اس میں کزی ڈھونڈتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو اگر کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد حالات کفر میں پھیر دیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ آل عمران، قرآن کی تیسری سورہ، اس کی آیت نمبر 81 سے 100 تک کا لفظ ترجمہ بیان کیا، یعنی 81 سے 100 تک کا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظ ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ان ترجموں کو آپ عوام میں شیئر کرتے جائیے، بس میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔